میرا ویر حسین سلام ہووی تیری بھین دی شام تیاری ہے تیرا پتر سجاد نہیں ٹر سکدا تیرا پتر سجاد نہیں ٹر سکدا آکھے زینب درداں ماری ہے میرا ویر حسین سلام ہوئی سجاد آکھے پھپھی اماں بیمار بھی ہاں مجبور بھی ہاں سجاد آکھے پھپھی اماں مجبور بھی ہاں میرے سامنے آ پیا پھر دائے میرے سامنے آ پیا پھر دائے جن سانگ اکبر نو ماری ہے میرا ویر حسین سلام ہوئی جدو ٹرے قافلہ ظالماں نے اونٹاں نو چابک مار دتے کچھ بچڑے سفر سادات دا جاری ہے میرا ویر حسین سلام ہوئی اور میرے ویر نو باغی نہ آکھو میرے ویر نو باغی نہ آکھو اے ویکھو پتر رسول دائے نا تک قرآن ویکھو دی نا تک قرآن ویکھو دی نیزے جاری ہے میرا ویر حسین سلام ہوئی تیری بہن دی شام تیاری ہے میرا ویر حسین سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین خواتین حضرات آپ دیکھیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب یہ جب نوحہ پڑھا جا رہا تھا تو اس میں کیفیت جو ہے وہ بالکل بدلتی چلی جا رہی ہے بس یہ عرض کروں کہ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے نہ پوچھا کہ کیا ہوا یہ ایک کیا کہنا چاہیے ایسا کردار ہے جس پہ میرے خیال میں زمین سے زیادہ آسمان والوں کا حق ہے
حضرت ابی کعب بیٹھے ہیں. ہماری بھی مجبوری یہ ہے کہ ہم ان حدیثوں کو ہی پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے مزاجوں اور ہمارے بس علمی کیفیت کے مطابق ہو. کبھی ان حدیثوں پہ اوپر غور نہیں کیا جو کہ اس احاطے سے، اس پیراڈائم سے ذرا ہٹ کے اور باہر بھی نکلیں. حضرت ابی بن کعب جو ہے یہ راوی کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو 5-6 سال کی عمر تھی امام کی. تو بچے جو تھے وہ آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیسے کیا؟ وہ کیا کہ مرحبا ابو عبداللہ، مرحبا ابو عبداللہ کے طرح سے ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ جو زمین کی زینت ہے وہ چل کے آ رہی ہے. تو کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ زمین کی زینت نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابی کعب یہ جو بچہ ہے نا، اس کی شناخت جو ہے یا اس کی تعریف جو ہے وہ زمین سے زیادہ آسمان والوں کو پتہ ہے. وہاں پہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شناخت بتائی امام کی، غور فرمائیے، کہا یہ ہدایت کا چراغ ہے. نام لیا، عربی کے نام تھے، میں اردو میں لے رہا ہوں. یہ نجات کی کشتی ہے. کہا یہ عزت کا امام ہے، یہ علم کا امام ہے، یہ نور کا امام ہے، یہ فخر کا امام ہے، اور یہ ذخیرہ ہے امام کا، ذخیرہ امامت ہے. اب دیکھیے جہاں پہ نبی کے قول ایسے آئیں اور پھر ہمارے کردار ایسے ہوں جنہوں نے زمین پہ ایک ایسا قیامت برپا کی جس کا تذکرہ آج کریں گے، لیکن آج اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف کہ یہ امت صرف اپنا حصہ ڈال سکتی ہے اس کا ذکر تذکرہ کر کے، حق ادا نہیں کر سکتی. آج انتہائی محترم بخاری صاحب، السلام علیکم ضیاء اللہ صاحب بخاری صاحب، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ انتہائی محترم علامہ صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ اور سخاوت بھائی السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ سخاوت بھائی آپ سے اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کو شروع کرتا ہوں. دیکھیے زوالہ شاید وہ جگہ کا نام تھا جہاں پہ کہ امام کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا اور ذخیرہ پانی کا اکٹھا کیا اور جتنے بھی لوگ تھے. میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ جب آپ چلے تھے حج کو چھوڑ کے تو بہت سے لوگ راستے میں بہت سے مقاموں پہ ملے تھے. 14 ایسے مقام ہیں جہاں پہ کہ آپ نے کھڑے ہو کے خطاب بھی کیا، یہ 14 سے زیادہ لوگ چلے، لیکن وہ لوگ چھوڑتے چلے گئے. وہ 72 جب ہم کہتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ واقعی وہ لوگ تھے جنہوں نے کہ شہادت کا درجہ حاصل کرنا تھا. اب یہاں پہ صورت یہ ایسی ہے کہ ایک اور شخص جو ہے وہ 1000 کا پیدے اپنے لے کے اور جانور لے کے جو ہے وہ آ رہا ہے سامنے، اور اسی جگہ پہ اس نے امام سے پانی بھی مانگا اور امام نے پانی بھی پلایا. اور امام نے صرف لوگوں کو پانی نہیں پلایا بلکہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا. اب اس کے بعد 2 نمازیں بھی ایسی میں نے تذکرہ پڑھا ہے جس کو جو کہ اس شخصیت نے جو ہے وہ ادا کی آپ کے ساتھ، اور تینوں آپشن جو ہیں وہ بند کر دیں. کوفہ جانے کی بھی آپشن بند کر دی، مدینہ جانے کی بھی واپس آپشن بند کر دی، اور پکڑنے کی یعنی کہ اریسٹ کر کے لے کے جائے یہ بھی آپشن ختم کر دی. اب ایسا کیا ہوا کہ 30,000 لوگ ہیں ایک طرف، کم و بیش مختلف روایتیں ہیں، چلے 30,000 لے لیں، 30,000 لوگ کھڑے ہیں. 72 لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کا. لیکن اگر ایمانداری کی بات ہے کہ اگر آپ کے گلی میں آپ جا رہے ہو تو کوئی شخص اپنے بچے کو مار رہا ہو، ایک جانور کو پیٹ رہا ہو، تو آپ پوچھیں گے نا اس سے کہ بھائی کیا ہوا، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ یہاں پہ 30,000 مسلمان کھڑا ہے. کسی شخص نے آ کے امام سے یہ نہیں پوچھا کہ امام کیا ہوا، امام کیا ہوا. یہ کیا قدر و قیمت مسلمانوں نے ڈالی امام کی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، دیکھیں کہ کربلا کے واقعہ کو ہم جس اینگل سے بھی دیکھیں، جس طریقے سے بھی دیکھیں، تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ اور آپ کے رفقاء سے وفا ملتی ہے، اور آپ کے جو مد مقابل ہیں وہاں سے بے وفائی ملتی ہے. یہ تو نمازیں ادھر بھی ہیں، میں عرض کرتا ہوں حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. ایک عام مقولہ بھی ہے کہ لالچ بری بلا ہے. یہ تو عام روزمرہ بات ہے نا، عام معاشرے میں بھی 30,000 کو کیا لالچ ہے؟ دیکھیں نا، لالچ یہ ہے کہ یزید کے حوالے سے سب کو معلوم ہے کہ اس نے کس طرح
قبضہ کیا اور کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے آرڈر جاری کیے کہ ان کو وہاں پر روکو، پھر آگے آئیں تب روکو، اور آخر اس کا یہی تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ سے جس طریقے سے بھی بیعت لی جائے بیعت لو۔ اس کا مقصد بیعت لینا تھا۔ کیوں لو؟ بیعت اس وجہ سے لو تاکہ میری حکومت برقرار رہے، اور اس کے اندر بھی مقصد دنیا کی محبت تھی، دنیا کا لالچ تھا، اقتدار کی ہوس تھی۔ ادھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ تقویٰ کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہیں، اور آپ ان کے شہزادے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کو حبیب خدا کا لقب دیا ہے، اور جتنا کوئی تقوی کے اعلیٰ معیار کے اوپر ہوتا ہے اتنا پھر اسے آزمائشوں کا بھی زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ 30,000 مسلمانوں کو علم نہیں ہے؟ بالکل علم ہے، لیکن میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جب دنیا کی محبت آڑے آ جاتی ہے نا تو بہت سی چیزیں وہ فراموش ہو جاتی ہیں۔ آج آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں، کیا آج کے معاشرے کے اندر یزیدیت نہیں ہے؟ کیا بات ہے! آج کے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ حق بات کہیں اگر بالفرض کسی جگہ پر تو آپ کو 1000 یزید ایسے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اپنی فکری تلواریں لے کر، اپنی قلمی تلواریں لے کر، اپنی زبان کی تلواریں لے کر۔ اصل واقعہ کربلا کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو دیکھو، پڑھو اور اس پر عمل کرو کہ تمہارے زمانے میں بھی بہت سے ایسے یزید آئیں گے کہ جو تمہارا حق کے مقابلے میں سامنا کریں گے، لیکن یاد رکھنا کہ حسینیت وہ چیز ہے کہ جو ہر دور کے اندر تا قیام قیامت زندہ رہے گی۔ یزیدیت تب بھی مٹ گئی، آج بھی مٹ جائے گی۔ آخری بات یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں آج معاشرے کے اندر آپ ہزاروں ایسے نام تلاش کر سکتے ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ حسین ہے، لیکن یزید کا نام آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اگر کوئی لے گا بھی نا نام تو بڑا چھپ چھپا کے اور بڑا وہ کسی اور طریقے سے لے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کو بلند فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے روئے زمین پر اللہ کا ذکر بلند کیا، راہ حق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ہر زبان کے اوپر اذکرکم کا جو وعدہ تھا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آج پورا ہوا۔ شاہ جی اس میں آپ حصہ ڈالیے گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان 30,000 لوگوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جس نے کہ پورا سوچ کے سمجھ کے غیرت ایمانی کے ساتھ، غیرت علمی کے ساتھ بحث کر کے اور پھر ایک یو ٹرن لیا، لیکن یہ صرف یو ٹرن اس نے اپنے لیے نہیں لیا، اپنے خاندان کے لیے بھی لیا، اور پھر صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں لیا۔ اگر آپ غور فرمائیے تو اس نے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے درست کیجیے گا، خر کا پورا خطبہ ہے 30,000 لوگوں کو امام کے حق میں آیا، امام کو پکڑنے کے لیے، لیکن ٹرن کیا لیا؟ یہ ایک شخص کے اندر جو تبدیلی آئی، یہ باقی جو لوگ ہیں 29,999 یہ ان میں کیوں نہیں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ یہ اللہ کی مرضی، منشا، پسند اور اللہ کی چنیدہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور انتخاب کر لیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اور حق کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ تو یقیناً خر بن یزید وہ پاک باز ہستی ہیں کہ جنہوں نے عین اس موقع پہ آ کر، جب بھی آپ نے پچھلی بات ساری سنا دی نا، لیکن اس نے آغاز میں ہی امام حسین کا ادب و احترام کا رشتہ نہیں چھوڑا نہیں تھا۔ کیا اچھی بات کی۔ یہ ادب جو تھا نا، اب مجھے یہاں پہ مولانا روم یاد آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں از ادب زندیق صدیق شود، بے ادب صدیق زندیق شود۔ بعض اوقات ایک بندہ نیکیاں کرتے کرتے صدیقیت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن آخر ٹائم پہ آ کے ایسی غلطی گناہ کرتا ہے جس کی نحوست سے وہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو گرا لیتا ہے، زندیق بن جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن الٹ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ زندگی بھر گناہ گار ہوتا ہے، لیکن ادب ہوتا ہے اس کے اندر، ادب کی برکت سے اللہ اس کو اٹھا کر صدیق بناتا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو خر بن یزید اس نے ادب کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے پوچھا نا جو ابھی نماز کی بات، نماز ظہر پہلی آئی نا، تو آپ فرمایا کہ بھی آپ کا کیا خیال ہے، ہم نے تو بھی نماز پڑھنی ہے، آپ نماز اپنی الگ پڑھنی ہے۔ دیکھیے امام صاحب کی وسعت دیکھیے، مجبور نہیں کیا اس کو کہ آؤ ہمارے ساتھ نماز ہی پڑھو۔ فرمایا کہ اگر آپ نماز الگ پڑھنے کا نہیں، نصلی معک، ہم نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ امام صاحب نے نماز ظہر پڑھائی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز عصر پڑھائی، اس نے پیچھے آپ کے نمازیں پڑھی۔ تو اس نے کہا میں مجبور ہوں، لیکن ادب کا اس نے احترام کا رشتہ نہیں چھوڑا، کیا بات، بلکہ اس نے بار بار خط بھی لکھا ادھر کہ کوئی راستہ نکلے عافیت کا، سلامتی کا۔ بالآخر وہ آخری جو بھی بات کر رہے تھے نا آپ، اس میں بھی اس نے یہی لکھا، یہی طے کیا کہ آپ نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں بینی و بینک کا، آدھا آپ کا حصہ ہو جائے آدھا میرا، آپ ایسا راستہ پکڑیں کہ جو راستہ لا یدخلک الکوفہ،
نہ کوفے لے کے جائے ولا یردک الی المدینہ، نہ مدینہ لے کے جائے، میں لکھنے والا بن جاؤں کہ میں نے ان کو کسی اور راستے پہ چلا دیا. تو اس نے یہ بھی راستہ، تو بالآخر جب آیا نا آخری ٹائم تو اس نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی ان لوگوں کو، جب نہیں سمجھے تو پھر اس نے کہا اللہ کو مخاطب کر کے اللہم الیک انبت، یا اللہ میں سب کچھ چھوڑ کے تیری طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اور کہا کہ فتب علیہ، میری غلطیاں معاف کر دے اللہ. میں نے اور لفظ بولا ارعبت قلوب اولیائک واولاد ابن بنت رسول کا، اللہ میں نے تیرے نیک بندے، تیری پاک باز ہستیاں، میں نے ان کے دلوں کو اس طرح مجروح کیا، میں نے تیرے محبوب کے پیغمبر کی بیٹی کی اولاد کو میں نے اس طرح پریشان کیا، یا اللہ میرا اتنا بڑا گناہ مجھے معاف کر دے. اور پھر پوچھا آ کر امام حسین سے حل لی من توبہ، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آج مجھے قرآن کی قید یاد آ رہی ہے، قید یاد آ رہی ہے. نبی پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اذ ظلموا انفسهم ثم جاؤک، جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں پھر تیری بارگاہ میں آ جائیں، واستغفر لهم الرسول، اور نبی کہہ دینا کہ یا اللہ معاف کر دے، لوجد اللہ تواب الرحیم. آج امام حسین کی بارگاہ میں جو نانا نے فرمایا تھا نا حسین منی وانا من حسین، جب مجھے نہ پاؤ تو حسین کے پاس آ جانا. حسین کے پاس آئے اور حسین سے کہا میری توبہ قبول ہو جائے گی، فرمایا یقیناً تیری توبہ قبول ہوگی. اللہ نے پھر اٹھا کر حر کو، آپ فرماتے ہیں انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دو جہانوں میں حر ہے، یہاں بھی حر آگے بھی حر. ڈاکٹر صاحب یہ جو راستہ ہے، یہ یو ٹرن میں اگر لفظ استعمال کروں تو ایک مناسب سا لفظ ہی لگتا ہے، پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے، یہ توبہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. توبہ اس نے کی، لیکن یہ توبہ جو ہے نا اس میں کوئی حادثہ نہیں ہے. بڑی آرگومنٹ کے بعد، بڑا سوچ سمجھ کے، بڑے دن لے کر، بڑی گفتگو کر کے، امام کو مان کے، ادب کر کے، بڑا سوچا سمجھا فیصلہ تھا کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں ہے، بڑا سوچا سمجھا فیصلہ تھا. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو حق کو صرف اپنے تک نہ رکھنا، حق کو اپنے خاندان تک نہ پہنچانا، صرف یہاں تک نہیں، حق کو 30,000 لوگوں تک خطبے کی صورت میں بیان کرنا تاکہ کوئی کسر رہ ہی نہ جائے. یہ جو خطبہ ہے نا حضرت حر کا، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین. جناب حر ابن یزید ریاحی کا کردار جو ہے صرف ان کے خاندان تک کے نہیں، اپنی ذات. آپ نے حضرت حر کا پورا نام لیا، ذرا پھر لیجئے کیونکہ لوگ لیتے نہیں. حضرت حر ابن یزید الریاحی بنی تمیم قبیلے سے تھے، بہت بڑے بہادر تھے، بڑے شجاع تھے، اور لشکر یزید کے سپہ سالار تھے. اور جس منزل کا آپ نے تذکرہ کیا، امام حسین علیہ السلام منزل اشراف پر تھے. اپنے اصحاب کو حکم دیا تھا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ مشکیزوں میں پانی بھر سکتے ہو بھر لو. جب بھر لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے تو ابھی منزل ذو حسم تک نہیں پہنچے تھے کہ دور سے لشکر نظر آیا جو کھجوروں کی مانند دور سے نیزے و بلند تھے، اس لیے پتہ چل رہا تھا. تو کسی نے کہا تو یہاں تو کوئی نخلستان نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا. لیکن جب گرد اٹھتی دیکھی کہا یہ تو کچھ اور ہے. جب قریب پہنچے تو دیکھا یہ تو حر ابن یزید جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کے آیا ہے. تو بعض اصحاب نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ اے فرزند رسول، یہ بھوکے پیاسے ہیں، ان کو اس وقت مارنا بہت آسان ہے، اجازت دیجیے ہم ان کو قتل کر دیں. فرمایا نہیں، قتل نہیں، ہم کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کرتے، بلکہ ان کا استقبال کرو، ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ، اور ایک دفعہ نہیں، بار بار پانی رکھو، جتنا وہ پانی پینا چاہے پئیں، ان کو پانی پلاؤ. اور پھر جیسا کہ نماز کا تذکر ہوا، جب وقت نماز ہوا اور اس نے نماز کے بعد جب قافلہ چلنے لگا، امام حسین علیہ السلام نماز پڑھی تو آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے روکا آپ کو. تو امام میں ایک اس کے لیے بد دعا قسم کا جملہ کہا کہ ساکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ کہنا تھا. تو حر جو کہتے ہیں کہ اگر پورے عرب میں کوئی بھی مجھے یہ کہتا تو میں اس کو کیا جواب، لیکن پوری کائنات میں صرف اس فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے جیسے ایسی پوری کائنات میں نہیں ہے، میں تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. یعنی احترام یہ تھا، محبت یہ تھی، عقیدت یہ تھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے شان میں گستاخی کا سوچا تک نہیں تھا. رک جائیے گا یہیں پہ، سیدہ سے بات شروع کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ابھی واپس آئیں. یہ ادب تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے کربلا میں وفاداریوں کی، اور حر علیہ السلام جو ہے ان کی بات اگر کریں تو دیکھیے کیا خوبصورت جملہ کا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اختتامی جملہ وقفے جان سے پہلے کہا کہ مجھے سارے عرب میں کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن
جو امام آپ کی والدہ ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ وفاداری. حضور اقدس ساری زندگی جو ہے نا وہ امام علی کرم اللہ نے علم کو اٹھایا، بلکہ جب آپ کی اشوب چشم تھی تو آپ کو اللہ کے رسول نے بلا کر لواب لگایا اور اشوب چشم ٹھیک کی، اور پھر آپ ہی کو علم دیا، جو خیبر کا جو واقعہ ہے. اب ساری زندگی امام اٹھا رہے ہیں، لیکن آج میں اگر آپ سے کہوں نا علمدار، تو کبھی کوئی شخص علی کا نام نہیں لے گا. علی علمدار ہمیشہ ذکر ہوگا عباس علمدار کا. حضرت عباس میں کون سی علمداری کی وفا ہے جس پہ کہ یہ لقب جو ہے یہ حضرت عباس لیتے ہیں؟ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں جیسا کہ ابھی آپ نے ایک حدیث بھی بیان کی، الحسین منی وانا من الحسین، تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کوئی بھی کام ایسا نہیں کریں گے جو شریعت کے خلاف ہو، یا کوئی بھی ایسا عمل نہیں کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے خلاف ہو. تو کریم آقا علیہ یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا فیصلہ کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ فرمانا. تو آپ نے ظاہرہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے یہ چیزیں دیکھی کہ آپ کے اندر ایک بہادری ہے، آپ کے اندر ایک وسعت نظر ہے، ایک زیرک نظر ہے اور ایک فقیہ ہیں. اسی وجہ سے آپ نے ان کو علم عطا فرمایا کہ آپ اب اس جو ہمارا لشکر ہے اس کا علم اٹھائیں. اور پھر یہ بات یاد رکھیں، میں یہاں پر یہ بات ضرور بیان کرنی چاہوں گا کہ اہل بیت سے محبت جو ہے نا، یا یہ جتنے بھی حضرات ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت امام حسین ہیں، حضرت حر ہیں، جیسا کہ ابھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو، اور میری محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت رکھو. تو یہ ساری محبت. شاہ جی یہاں پہ حضرت عباس علمدار نے کربلا میں، کیونکہ آپ کی شہادت جو ہے وہ اس وقت ہوئی جب کہ آپ پانی لے کر آ رہے تھے، اور پہلا بازو بھی کٹا، دوسرا بازو بھی کٹا. وہ جگہیں آپ کی توسط سے ہم نے دیکھی ہیں جہاں پہ کہ دونوں بازو کٹے، اور وہ جگہیں جو ہیں وہ بھی سنبھال کے رکھی ہیں. لیکن آپ کی شہادت اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ آخری تیر پانی کی مشق میں لگتا ہے، جو کہ آپ کا مشن تھا لے جانے کا. یہ جو وفاداری ہے، کیا یہ علمداری کے تناسب میں دیکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کا قمر بنی ہاشم اور حسن و جمال میں اتنا مطلب حسین تھے کہ بنی ہاشم قبیلے کے چاند کہلاتے تھے، اور پھر بہادری شجاعت میں اتنا ناز تھا ان کی والدہ جناب ام البنین کو کہ میرے عباس کے مقابلے پورا عرب اور شام بھی آ جائے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا وہ بھی فاطمہ تھی، ان کا نام فاطمہ تھا، اور ام البنین کہلائیں کے بیٹوں کی ماں. جناب ابوالفضل عباس ایک بہادر شجاع کے لیے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا اس سے بھی بڑی بہادری ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جب 7 محرم کو کہا عباس دریا سے خیمے اٹھا لو، اور عباس کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا کہ میں اور خیمے اٹھاؤں اور یزیدیوں سے ڈر کے. لیکن جو ان کی زیارت میں کلمات کہے گئے نا، المطیع للہ ولرسولہ، کہ ابوالفضل عباس وہ ہیں جو اللہ کے احکام کے مطیع ہیں، اللہ کے رسول کے احکام کے مطیع ہیں، اللہ کے رسول کے ولی امام حسین کے احکام کے مطیع ہیں. ان کے حکم کے سامنے ذرا بھر بھی سرتابی نہیں کی. آپ کی شہادت جیسے کہ آپ نے فرمایا علم اس لیے عطا کیا گیا کہ آپ پورے جوانان بنی ہاشم کے مربی تھے، ان کو حرب و ضرب کا طریقہ سکھانے والے تھے، اور پھر شجاعت میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کے وارث تھے. اور حقیقت میں 4 جوان تھے جو علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے وارث تھے. جب حسین مدینہ سے چلنے لگے نا تو جناب زینب سلام سے مشورہ کیا کہ میرا ایک بابا علی ابن ابی طالب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، اور کوئی جنگ ایسی مجھے فتح نہیں تھی، میرے ساتھ علی شجاعت کے 4 وارث ہیں، تو میں تو مظلومیت کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کرنے جا رہا ہوں. تو فرمایا ابو حنیفہ محمد حنفیہ کو چھوڑ دو مکہ میں، مدینہ میں. جناب مسلم ابن عقیل 28 سال کے قریب جوان تھے، ان کو کوفہ بھیج دو. زین العابدین کو آپ میں سنبھال لیتی ہوں، اور عباس اور آپ جانے. عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، پانی لانے کی اجازت ملی تھی، لیکن پھر بھی وہ جگہ میں آپ کو نہیں دکھا سکا. جناب الفضل عباس علیہ السلام خیمہ گاہ سے کم از کم 10 کلومیٹر وہ دور جگہ ہے نہر القمہ کی، جہاں جا کر آپ نے بند کو توڑا تھا، اور وہاں تک لڑتے گئے تھے اور واپس لڑتے آئے تھے، اور مشکیزہ بھر کے لائے تھے. اب چونکہ امید یہ تھی کہ پانی پہنچے، جس طرح پہنچ، بازو کٹ گیا پرواہ نہیں، دوسرا کٹ گیا پرواہ نہیں. اور یہ فن مہارت جنگ کا اتنا تھا کہ ایک بازو قلم ہوتا ہے، اسی لمحے میں تلوار بھی تھامتے ہیں اور اسی لمحے میں علم بھی تھامتے ہیں. دوسرا بازو گرتا ہے تو پھر بھی علم کو نہیں گرنے دیتے، اس لیے علم کو سلب، کیونکہ علم پہ سب کی نظریں تھی. علم قائم ہے تو سب کے حوصلے قائم تھے. لیکن جب مشکیزے میں تیر پیوست ہوا اور پانی بہ گیا تو پھر عباس نے کہا میں جا کے کیا وہ ہار تھی،
وہ مشکل وقت ہے. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں شاہ جی امام حسین کو مظلوم کے طور پہ، میں ہمیشہ دیکھتا ہوں امام کو ایک مجاہد کے، ایک رکھوالا ایسا جو کہ ناموس توحید، ناموس رسالت، ناموس قرآن کا رکھوالا ہے. مظلومیت نہیں ہے یہاں پہ، آپشن ہے کہ یہ امام نے راستہ لیا. ان کرداروں پہ جو وفادار ہے، اس میں حبیب ابن مظاہر بھی شامل ہیں، اس میں حضرت حر بھی شامل ہیں، اس میں حضرت عباس علمدار بھی شامل ہیں. اس پہ تذکرہ فرمائیے. بلا شبہ حبیب بن مظاہر کو جو آپ نے خط لکھا نا، یہ صحابی رسول ہے. پہلی تو بات یہ سمجھ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے یہ صحابی رسول ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی وفادار اور جانسار صحابہ میں سے تھے، اور جناب امیر المومنین سیدنا علی مرزا کرم اللہ ہر جنگ میں ان کے ساتھی تھے، ان کے سپاہی تھے. اور آپ نے جو خط لکھا نا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان کو کربلا سے، وہ خط بڑا عجیب ہے. اس کے میں پہلا جملہ سناتا ہوں تو آپ کا ایمان تازہ ہے. لکھا ہے من الحسین ابن علی الى الرجل الفقی حبیب بن مظاہر. میں ایک فقی، اور آگے لکھا ہے کہ آپ جو ہے نا عارف بنا، سب سے زیادہ لوگوں سے اگر آج کوئی ہماری اس علاقے میں پہچان رکھتا ہے نا کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ داری اور کیا تعلق داری، وہ آپ ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرا خط پڑھ کر کبھی ہمارے ساتھ بخل نہیں کریں گے. جب آپ نے خط پہنچا نا تو اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو بیوی نے پوچھا کیا خط ہے، تو کہا کہ جناب سیدنا امام حسین کا یہ خط ہے. تو بیوی نے جو روتے ہوئے کہا فبقت، خوشی سے روئی اور ساتھ کہا کہ میں باللہ علیک یا حبیب، حبیب میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں لا تقصر عن نصرت ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے نواسے کے ساتھ مدد کرنے میں اب کسی نوعیت کی جو نا کسر باقی نہ رکھنا. تو کہا کہ بالکل بے فکر ہو جا، میں تو یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں انا اقتلو بین یدی، میں اپنی جان کے سامنے اللہ کے سپرد کر دوں گا. وہاں سے نکلے، غلام کو گھوڑا دیا حضرت حبیب بن مظاہر نے، کہا چپکے سے جا کے وہاں لے کے کھڑے ہو جاؤ. جب آیا نا اب اندھیرا تھا تو وہ غلام، وہ بھی غلام عجیب تھا نا، حبیب بن مظاہر کا غلام تھا، ان کا تربیت یافتہ تھا. گھوڑے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ان لم یاتک صاحبک، اگر کسی وجہ سے نا حبیب بن مظاہر تیرے مالک آ نہ سکے تو پھر یاد رکھ میں تیرے اوپر بیٹھ کر، میں تیرے اوپر سوار ہو کر امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے شہید ہو جاؤں گا. حضرت کھڑے سن رہے تھے، آنکھوں میں آنسو اتنے آئے. میں نے آج صبح پڑھا کہ اللہ اکبر، فرمایا کہ ان کے چہرہ جو تھا نا آنسوؤں سے بھر گیا، اور آ کے کہا میں تیرے ان الفاظ پر اتنا خوش ہوا ہوں کہ تجھے اللہ کے لیے میں آزاد کر رہا ہوں. کہا مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ کربلا میں جانے کی اجازت چاہیے. وہ ساتھ ہی آیا اور وہاں پہ آ کر اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں سپرد کی. حضرت حضرت مسلم بن اوزجہ جب شہید ہوئے نا تو وہ بالکل آخری ان کے سانس تھے، تو ان کے سامنے آئے تو اشارہ کیا، کہا کہ حضرت امام حسین کے کبھی چھوڑنا نہیں ہے، ان کے سامنے آپ نے شہید ہونا. کہا کہ واللہ ورب الکعبہ، میں رب کعبہ کسم کھا کہتا ہوں افعل ذالک، میں ایسے ہی کر کے دکھاؤں گا. اور پتہ کیا عمر تھی؟ 75 سال کے یہ بوڑھے تھے. 75 سال کے بوڑھے صحابی نے امام حسین کے سامنے جس انداز سے جامع شہادت نوش کیا ہے، یہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو سبق دیا کہ رسول اللہ سے ہم نے یہی تعلیم پائی تھی. اور وفاداری یہ ہے کہ آج بھی جب امام حسین کے آپ روضے پہ جائیں تو اس سے پہلے آپ کی جب آپ گزرے ہوں تو اس سے پہلے جو ہے وہ حبیب بن مظاہر جو ہے وہ ان کی زیارت ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں. وہ جو پروٹوکول وفا کا آج بھی جو ہے وہ ہمارے بھائیوں نے اور دوستوں نے آج بھی قائم رکھا ہوا ہے. بسم اللہ. چلو سلام کریں، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. حسین پال کر، حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. میں کیا بیان کروں بابے فاطمہ کا وقار، میں کیا بیان کروں بابے
جس کے آنے جانے کو حسین پال کر، حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو، چلو سلام کریں اور بے نسل ہونے کا تانا دیا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا تانا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا تانا دیا جو مرسل کو، خدا نے فاطمہ بھیجی نسل بڑھانے کو، خدا نے فاطمہ بھیجی نسل بڑھانے کو، حسین پال کر، حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام